ہم اپنے عزیز دوستوں کو اسماعیل جوگی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ کوئی ایسا آزمودہ اور مجرب عمل شیئر کیا جائے جس کی مدد سے دشمن کی زبان بندی وغیرہ کی جا سکے اور عمل کرنے میں بھی آسان ہو۔ اس لیے ہم آج ایک ایسا عمل شیئر کر رہے ہیں جو کہ مجرب بھی ہے اور کرنے میں بھی آسان ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف بلا وجہ بولتا ہو یا آپ سے ناجائز دشمنی رکھتا ہو یا آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہو یا آپ کو طرح طرح سے تنگ کرتا ہو، اسے سمجھانے سے بھی وہ اپنی حرکات سے باز نہ آتا ہو، تو ایسے وقت میں سورہ یوسف کا وظیفہ لازمی کریں اور اللہ کی رحمت کا نظارہ کریں اور اس ظالم شخص سے نجات حاصل کریں۔ یہ وظیفہ کرنے میں بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ یوسف کا یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے، لیکن اس وظیفہ کے اثرات اتنے ہیں کہ اس وظیفہ کو کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ اس وظیفہ کے اثرات پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس وظیفہ میں کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی پرہیز ہے، یعنی صرف اور صرف ایک ہی دن میں یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے اور اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وظیفہ کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کر سکتا ہے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو یا آپ کسی عمل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہوں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جس کا ہم جلد جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اسماعیل جوگی جو کوئی بھی کسی شر پسند شخص کی حرکات سے پریشان ہو اور اسے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو، یا کوئی آپ کی ترقی ہونے سے روک رہا ہو، یا بلا وجہ دوسروں کو آپ کے خلاف کرتا ہو اور دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے بدگمانی پیدا کر رہا ہو، یا آپ کو کسی شخص سے کوئی کام نکلوانا ہو اور کوئی اس کام میں دخل دے رہا ہو، یا آپ کو لگتا ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کا بنتا ہوا کام خراب ہو جائے گا، تو وہاں یہ وظیفہ کریں اور قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیں۔ ایسے پریشان حال شخص کو چاہیے کہ وہ نہا دھو کر پاک صاف لباس پہنے اور ایک عدد تالا اپنے پاس رکھے۔ تالا نیا ہو یا پرانا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی تالے کے سائز سے وظیفہ کے اثرات میں فرق آئے گا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کو مکمل 11 بار پڑھیں۔ جب 11 بار سورہ یوسف پڑھ لیں تب یہ الفاظ کہیں: فلاں بن فلاں میرے خلاف کچھ نہ کہے، یا پھر فلاں بن فلاں مجھے تنگ نہ کرے۔ فلاں کی جگہ اس شخص کا نام اور پھر بن کے بعد اس کی ماں کا نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو تنگ کرنے والا کوئی عورت ہو تو فلاں بن فلاں کی جگہ فلاں بنت فلاں کہا جائے گا۔ فلاں کی جگہ دشمن کا نام اور پھر اس کی ماں کا نام لیا جائے گا۔ ماں کا نام یاد نہ ہو تو صرف اسی کا نام لیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ جس کی زبان بندی کرنی ہو اس کی ماں کا نام کسی طرح سے معلوم کر سکیں۔ یہ سب عمل کرتے وقت ذہن میں اس شخص کا تصور لازمی رکھیں، یعنی ذہن میں اس ظالم شخص کا خیال ہو جس کی زبان بندی کے لیے عمل کر رہے ہوں اور زبان سے سورہ یوسف پڑھ رہے ہوں، اور جو بھی پریشانی یا مقصد ہو وہ اس کا نام لے کر عمل کی تعداد کو پورا کریں اور پھر اس تالے پر دم کر کے اس تالے کو بند کر دیں۔ یہاں آپ کا عمل پورا ہوا، اب اس تالے کو کسی کنویں میں پھینک دیں۔ اگر کنواں نہ مل سکے تو مسلم یا غیر مسلم کسی کی بھی پرانی قبر میں پاؤں والی جگہ پر اس کو دفن کر دیں۔ یاد رہے، اس سارے عمل کو کرتے وقت کسی سے کلام نہیں کرنا۔ عمل کو پرسکون جگہ پر مکمل یکسوئی اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اگر ہفتہ
یا منگل کو کریں تو سب سے بہتر ہے۔ عمل کو صرف دوپہر کے وقت کریں۔ تالے کو بند کرنے کے بعد اس پر کوئی بھی چیز لپیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار تالا بند کر دینے کے بعد اسے کھولنا نہیں، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل میں کسی طرح کا کوئی پرہیز یا کسی اور چیز کی پابندی نہیں۔ اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس ظالم شخص کے لیے آپ نے عمل کیا ہوگا وہ آپ کی مخالفت چھوڑ دے گا اور آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔ یہ عمل آپ کسی اور کو بھی کر کے دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اس شخص کا مکمل نام اور والدہ کا نام پتہ ہو جس کی زبان بندی کرنی ہے، اور ساتھ میں اس کی تصویر وغیرہ بھی ہو تاکہ دوران عمل اس کا تصور ذہن میں قائم کر سکیں۔ عمل کے بعد کچھ نہ کچھ غریب افراد میں لازمی تقسیم کریں تاکہ عمل کا صدقہ نکل سکے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کرے اور شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا ہم جلد جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔